السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 21 اور 22 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، یہاں نہ تمہاری فریاد رسی میں کر سکتا ہوں نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا کچھ احوال بیان کیا ہے، بڑا دلچسپ احوال ہے۔ یہ کچھ گفتگویں ہیں جو اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں، وہ ان کی ذات تو بہرحال آنے والے ہر معاملے سے اچھی طرح واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس دن ایک گفتگو تو ان کے درمیان ہو رہی ہوگی جو دنیا میں حاکم تھے، سربراہ تھے، لیڈر تھے، پیر تھے اور مذہبی پیشوا تھے مختلف طرح کے، یا کسی طرح کے بہرحال ایسی پوزیشن میں تھے جو لوگوں سے کام لے سکیں، لوگوں کو جو کہیں وہ لوگ بے چوں چرا کر دیں۔ ان کے درمیان اور ان محکوموں کے درمیان، ان عام لوگوں کے درمیان جو ان کے تابع تھے، جو ان حکمرانوں کے آقاؤں کے لیڈروں کے تحت کام کرتے تھے، جو اپنے سربراہوں کے تحت کام کرتے تھے، ان کا ہر حکم بجا لاتے تھے، وہ چاہے جائز ہو چاہے ناجائز ہو، مذہبی پیشواؤں کے کہنے پہ عمل کرتے تھے، وہ چاہے غلط ہو یا صحیح ہو۔ تو یہ دو گروہ جو ہوں گے، یعنی ایک حاکم گروہ، ایک محکوم گروہ، ان کی گفتگو آپس میں ہوگی، اور وہ اس طرح ہوگی کہ جو محکوم لوگ ہوں گے، جو دنیا میں جو ان کو فالو کرتے رہے، ان کے احکام کی پابندی کرتے رہے، ان کا حکم بجا لاتے رہے بغیر سوچے سمجھے، وہ ان سے کہیں گے کہ بھائی ہم تو دنیا میں تمہارے حکم کے مطابق چل رہے تھے، تم نے جیسا کہا ہم نے ویسا کیا، تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ہمارے لیے عذاب کا اعلان ہونے والا ہے، تو اب تم ہماری مدد کرو اور ہمیں اس سے بچاؤ۔ تو اس کے جواب میں وہ حکمران، وہ قائدین، وہ لیڈر، وہ باس یہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو صورتحال ایسی ہے کہ ہمیں خود اپنی پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو خود اپنی بھی سزا سامنے نظر آ رہی ہے، تو ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ اب تو ہم برابر ہیں، ہم اور تم برابر ہیں اس جرم میں، اور بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ کیا صورتحال ہوگی، ذرا سا تصور کریں، یعنی وہ بیچارے مجبور لوگ، ان کو بیچارے بھی کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے عمل کیا احکامات پر، اور دوسری طرف وہ حاکم اور جو اس وقت کے خدا بنے ہوئے تھے، وہ دونوں کتنے بے بس ہوں گے۔ دوسری گفتگو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے ساتھ ان مجرموں کی ہوگی جو دنیا میں غلط کام کر رہے تھے۔ شیطان ان سے اس وقت ہاتھ اٹھا لے گا، کہے گا کہ بھائی جو کچھ تم کر رہے تھے تم اپنی مرضی سے کر رہے تھے، میرا کام تو صرف بہکا دینا تھا، مائل کر دینا تھا، اچھے نتیجے کا خواب دکھا کر تمہیں اس طرف اکسانا تھا،
تم میرے اکسانے میں آ گئے، تم میرے بہکاوے میں آ گئے، عمل تم نے خود کیا، تمہارا اپنا ارادہ تھا، عمل بھی تم نے کیا، میرا کام تو صرف تھوڑا بہلانا تھا اور وہ میں نے تم کو بہلا دیا، بہکا دیا۔ اب مجھ سے کیا تم اعتراض کر رہے ہو؟ کیونکہ جتنے مجرم ہوں گے وہ کوشش ان کی ہوگی کہ شیطان کے اوپر سب کچھ ڈال دیا ہے، تو شیطان اس وقت ان باتوں سے بری ذمہ ہو جائے گا، ہاتھ اٹھا لے گا، وہ کہے گا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں تو صرف بہکایا تمہیں، پکڑ کے زبردستی تو تمہیں برے کاموں کی طرف یا کفر کی طرف لے کر نہیں گیا۔ تو اس طرح وہ شیطان بھی اپنے آپ کو اس سے بری ذمہ قرار دے دے گا۔ تو اور اس وقت کہے گا کہ اس وقت نہ تمہاری کچھ سنی جا سکتی نہ میری، اب تو سزا کا حکم آ گیا ہے۔ یعنی یہ بعد کی بات ہے، جب سزا کا حکم ان مجرموں کو ہو جائے گا اس وقت وہ گلہ کریں گے تمہاری وجہ سے ہوا، تو اس وجہ سے شیطان کہے گا کہ نہیں، میری وجہ سے نہیں ہوا، جو کچھ ہے یہ تم نے اب خود کیا ہے۔ اور پھر تم نے حد کر دی کہ تم نے خدائی میں شریک بھی بنا لیا، میرے کہنے پر دوسروں کو خدائی میں شریک بھی بنا لیا، تو یہ تو بہت بڑے ظلم کا کام کیا تم نے، اور ظاہر ہے کہ ایسے ظالموں کی سزا تو پھر یہ ہونی ہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شیطان جس نے بہکایا وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور ایسے لوگ جو اس کے بہکاوے میں آ کے برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ شرک بھی کیا، خدائی میں دوسروں کو شریک کر دیا، یہ انتہا کا درجے کا جرم تھا، تو ایسے لوگ بھی، مجرم بھی جہنم میں جائیں گے، اور ان سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ تو یہ ایک دلچسپ گفتگو ہے، اس پہ تھوڑا غور کرنا چاہیے، اور اس میں بہت بڑے سبق بھی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے لیڈروں کی، اپنے حکمرانوں کی بات بے سوچے سمجھے نہیں ماننی چاہیے، جب وہ کسی حرام اور غلط کام کے لیے کہیں تو ہمیں اس سے انکار کر دینا چاہیے، حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اسی طرح شیطان بھی ہمارا ازلی دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں ہر لمحے جب کوئی غلط قدم اٹھانے لگے سوچنا چاہیے کہ ہمیں شیطان بہکا رہا ہے، تو سمجھ جانا چاہیے اور اپنے آپ کو اس غلط کام سے، اس برے کام سے روک لینا چاہیے، تاکہ اس برے انجام سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہدایت دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔